بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ طلاق کی کچھ قسمیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھی، طلاق منجز، معلق، تخیر، تملیک۔ آج جو ہے وہ طلاق آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس کو طلاق بالوکالہ کہتے ہیں۔ طلاق بالوکالہ کا مقصد محترم یہ ہے کہ اگر ایک شخص خود تو بیوی کو نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، بلکہ کسی اور کو بیچ کر کہہ رہے، مثلا ایک شخص سے اس نے اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ تم اس کو کہہ دو کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی ہے، یا کیا کر دیا اس نے طلاق بالکتابہ کیا۔ بالکتابہ کا مقصد یہ کہ طلاق لکھ کر اس کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ ایک پرچی میں لکھا کہ تمہیں طلاق ہے، اور پھر اس کو بولا کہ اس کو سناؤ میری بیوی کو کہ تمہیں طلاق ہے، تو اس بیوی کو طلاق ہو جائے گی محترم حضرات۔ وکالت اس میں درست ہے، آپ اس میں وکیل بھی بنا سکتے طلاق میں۔ اگر ایک شخص مثلا کسی دور جگہ پر ہے، خود تو طلاق نہیں دے سکتا یا نہیں پہنچا سکتا، بیوی کو پتہ نہیں چلے گا طلاق دے گا، تو کیا کرے گا؟ اگر کسی کو وکیل بنائے گا۔ وکیل کا مقصد یہ کہ کسی شخص کو بول دے کہ میرا یہ کام کرو، تو اس کو بولا یار میری طرف سے جاؤ، میری بیوی کو بول دو کہ تمہیں طلاق ہے، تمہارا شوہر تمہیں طلاق دینا چاہ رہا ہے اور میں پہنچا رہا ہوں تمہیں یہ بات، تو ہو جائے گی طلاق۔ اس طرح سے کتابت کے ذریعے ایک شخص سے گونگا ہے محترم، وہ بات نہیں بول سکتا اور لکھائی کر سکتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے لکھائی کر دی، پھر بتایا کہ میرا مقصد یہ سر ہلا رہا تھا پورا، تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اور ایک ہے محترم و طلاق بالتحریم۔ طلاق بالتحریم کا مقصد یہ کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تم مجھ پر حرام ہو، اس طرح سے بول دے، اگر طلاق کی نیت کر لے تو طلاق ہو جائے گی، اگر زہار کی نیت کر لے تو پھر زہار ہو جائے گا۔ زہار کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یا کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، پھوپھی کی طرح ہو، یعنی ایک حرام خاتون کے ساتھ اس کو تشبیہ دے، اس کی طرح بول دے، تو پھر اس کی بیوی جو ہے اس وقت تک حرام رہے گی جب تک یہ آدمی کفارہ نہیں دے گا۔ تو محترم حضرات یہ بات ہے، طلاق حرام کون سی والی طلاق ہوتی ہے محترم؟ کہ اگر آپ یا کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک جگہ 3 طلاق دے، یا 3 طلاق دے ایک مجلس کے اندر، ایک مجلس کا مقصد یہ ادھر ہی تھی، اور بول دیا تمہیں طلاق، تمہیں طلاق، تمہیں طلاق، یہ الگ الگ ہے، اور ایک جگہ دے تمہیں 3 طلاق، یہ حرام طلاق ہے۔ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت غصہ ہو گئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے ہوا تھا 3 طلاق، ایک خاتون کو ہو گئی تھی۔ آگے مسئلہ یہ سن لو محترم حضرات کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے یا 1 طلاق ہو جاتی ہے، یہ بات بہت سمجھنے کی بات ہے۔ محترم حضرات، جو علماء جمہور ہے ہمارے 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح سے اور بھی بہت محدثین علماء ہیں، وہ بولتے کہ اگر ایک شخص نے بیوی کو کہا کہ تمہیں 3 طلاق ہو، تو اس سے 3 طلاق پڑ جائے گی، بیوی کو 3 طلاق ہو گئی، اور یہ خاتون جو ہے پھر حلال نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لی گی، پھر اس کے بعد جو اسے مل جائے گی، ملنے کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہتے ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہتے حلالانہ ہو جائے، تو یہ شخص اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ ہاں، جو کچھ غیر جمہور علماء ہیں محترم حضرات، وہ بولتے ہیں اس سے 1 بائن طلاق ہو جاتی ہیں یا رجعی طلاق ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دلائل جو ہے کچھ مختلف دلائل، اسی بنا پر یہ بات جو ان کی بیچ واقع ہو رہی ہیں۔ اصل میں صحابہ کے دور میں جب کوئی شخص 3 طلاق کا بولتا اور پھر یہ کہتا کہ میرا مقصد اس سے کیا تھا، تاسیس نہیں تھی، تاکید تھی۔ تاسیس کا مقصد ہے کہ آپ نیا نیا کچھ دے الگ الگ طور پر۔ مثلا اگر ایک شخص بیوی سے کہتے تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، صحابہ کے زمانے میں ایک شخص نے صحیح کہا تھا کہ میرا مقصد اس سے 3 طلاق کا نہیں تھا، اور وہ دیانتدار لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، وہ جھوٹ خیانت نہیں کر سکتے تھے،
اور نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کا اعتبار ہوتا تھا کہ چلو پھر تو ایک ہی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے لوگوں کا کیا اعتبار، وہ اگر 3 بول دے اور پھر بول دے نہیں میرا مقصد اس سے تکرار کا نہیں تھا، ویسے میں بول رہا تھا کہ یہ بات تھوڑی پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، 3 ہی پڑ جائے گا، اگرچہ وہ بولے گا نہیں یہ میں زور کے لیے بول رہا تھا، زور دے رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ آگے مسئلہ یہ، اگر ایسی خاتون نے کسی سے نکاح کیا، مثلا 3 طلاقیں ہو گئی تھی، صحیح نکاح کیا تھا، پھر اس میں جماع وغیرہ بھی ہو گیا، تو اگر پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی تو اب لوٹ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ پہلے شوہر کے لیے طلاق کا سلسلہ ختم ہو گیا یا پھر سے طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس میں علماء حضرات کہتے ہیں کہ پہلی جو طلاقیں ہو گئی تھی نا، وہ طلاقیں ختم ہو گئی، بس نئے سرے سے اس کے لیے پھر 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ لیکن وہ خاتون جس کو 1 یا 2 طلاقیں پڑ گئی ہو اور شوہر اس کی طرف رجوع نہیں کر رہا تھا، چھوڑ دیا تھا، پھر نکاح کیا، تو اس کے متعلق کیا بات ہے کہ وہ پہلی والی طلاق جو ہے برقرار رہتی ہے یا وہ بھی ختم ہو جاتی اس سرے سے؟ تو یہ جو نیا نکاح ہے دوبارہ کرنا، تو اس میں یہ جو پہلی والی طلاق ہے وہ شمار ہو گیا، ختم ہو گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے دوسرے شخص سے شادی کی تو اس سے صرف 3 طلاق کی جو طلاقیں ہیں نا وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ والی طلاقیں ختم نہیں ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے اس سے کہ جب 3 طلاقیں نئے نکاح سے یعنی نئے شوہر سے ختم ہو جاتی ہیں نکاح سے، تو جو 3 سے کم ہے تو بطریق اولا جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ تھا 3 طلاق کا وغیرہ، آپ حضرات کو سمجھ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وکیل کے ذریعے کوئی طلاق دینا چاہے یا لکھ کر طلاق دینا چاہے تو اس کا مسئلہ بھی آپ سمجھ گئے۔